اس طرف کیجیے۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزہ عن مجانست مخلوقات وجل عن ملائمت کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون علم بما كان قبل ان يكون الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صلوات ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے۔ مرحوم و مغفورہ عالمہ بیگم صاحبہ بنت اصغر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما دیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک تھوڑی منظم اور مل جل کے صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ خیر بات تعداد پہ منحصر نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ جہاں تعداد بہت ہو وہاں آپ کو کوالٹی بھی مل رہی ہو۔ اسلام کبھی بھی تعداد کی گفتگو نہیں کرتا، ہمیشہ اسلام کوالٹی کی گفتگو کرتا ہے، کوانٹیٹی کی گفتگو نہیں کرتا۔ اور خدا کا خاص اعلان بھی ہے کہ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ تم نے کتنا انجام دیا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ کیسا انجام دیا ہے۔ تو بات انشاءاللہ ہوگی۔ ویسے
35 سے 40 دقیقے کی گفتگو کا وقت مناسب رہے گا، اور اسی درمیان میں اپنی بات کو ایک موضوع مکمل کر لیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ وقت کا خیال، یہ نہیں کہ تعداد کم ہے تو آپ نے 12:30 کا وقت دیا، آپ 2 بجے شروع کر رہے ہیں، نہ بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں، جو اول وقت کا ثواب ہے وہ 3 بجے نماز کا تو ثواب نہیں ہے ثواب وہ تو آپ تو اکیلی پڑھتے ہیں نماز۔ تو اسلام کبھی بھی اجتماعی کوئی مطالبہ نہیں کرتا۔ اجتماع کیسے ہوتا ہے؟ فرد سے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے اور سماج کی حالت یہ کہ اگر کوئی بات کہی جائے کہ بھائی یہ کیوں نہیں کرتے، تو ہر آدمی دوسرے آدمی پہ بلیم کرتا ہے، کہہ رہے سماج نہیں کرتا۔ تو سماج بنتا کہاں سے ہے؟ سماج آتا کہاں سے ہے؟ سماج کوئی آسمان سے نازل ہونے والی چیز نہیں ہے کہ آسمان سے وہ چیز نازل ہو گئی اور سماج بن گیا۔ سماج ہم سے بنتا ہے، سماج آپ سے بنتا ہے، سماج آپ سے بنتا ہے۔ جب کئی مختلف فرد اکٹھا ہو جاتے ہیں تو سماج بن جاتا ہے، یہی ہے۔ اب بھائی ایک مثال دیکھ لیجیے کہ اگر خدا نخواستہ ٹرانسفارمر اڑ جائے، محلے کی پوری لائٹ غائب ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پڑوس والے سے کہتے ہیں اپنا لائٹ جلا لو؟ نہیں، سب سے پہلے آپ اپنے گھر میں جو بھی انتظامات ہیں اس کو آپ روشن کر لیتے ہیں۔ ہم نے روشن کر لیا اپنے گھر میں، آپ نے روشن کر لیا اپنے گھر میں، آپ نے روشن کر لیا اپنے گھر میں، آپ نے روشن کر لیا اپنے گھر میں، تو پتہ چلا کہ فرد واحد نے ہی اپنے گھر کو روشن کیا، ایسے پورا محلہ روشن ہو گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو وقت کا خاص لحاظ رکھیے، یہ نہیں کہ تعداد کم ہے تو ہماری مرضی چاہے ہم جب کریں گے، نہیں، اس سے اہمیت کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی ہے کہ آپ خود، آپ کی نظر میں اس چیز کی اہمیت نہیں، اس چیز کی ویلیو نہیں ہے، اور جس چیز کے لیے آپ اجر لینا چاہتے ہیں۔ ایک کامن گفتگو ہے، ایک عمومی گفتگو ہے، یہ پورے ہندوستان میں کچھ جگہوں کو چھوڑ کر کے یہی ساری بیماریاں اور پریشانیاں ہیں۔ تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ اجر کم ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی چیز کے لیے جب اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اہتمام کا مطلب یہ نہیں کہ مجمع بڑا بلا لینا، اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنے میں ہیں اتنے میں ہی آپ ہر چیز کا خیال کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اجر بھی آپ کو اسی اعتبار سے ملتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کی ویلیو کی، اس کی قیمت کی۔ اچھا، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز ویلیو والی ہے تو کیا ہے؟ ٹائم ہے، وقت۔ بھائی آپ یہاں مان لیجئے، آئیے شہروں میں، آئیے ہم سے کہیے مظفر پور میں 1 گھنٹہ وقت دے دیجیے، تو میں کہوں گا 10 سے پہلے آئیے گا، 5 کے بعد آئیے گا، اور آئیے گا تو جائیے گا کب، یہ بھی بتا جائیے۔ وہ رعایت نہیں کہ آپ آ گئے اور بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی ہیں، نہیں، آئے ہیں تو آپ کے جانے کا بھی وقت ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب دیکھیے گفتگو دوسری طرف نکل گئی، لیکن اصل موضوع پہ بھی آؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیے۔ چنانچہ ایک عالم دین تھے، مناظرے کے بہت بڑے عالم، شیعہ علماء میں بہت بڑے عالم، انہوں نے تقریباً مناظرے پہ 26 یا 27 کتابیں لکھی۔ علامہ عسکری، مرتضیٰ عسکری کے نام سے مشہور۔ پتہ ہے وہ زندگی کے اپنے آخری لمحات میں تقریر کر رہے تھے، فارسی میں سخنرانی کہتے ہیں، انہوں نے لکھا سخنرانی کر رہے تھے زندگی کے آخری لمحے۔ تو آخری لمحے میں وہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی میں اپنی پیشانی پہ لکھا تھا وقف برائے اہل بیت۔ کیا لکھا تھا؟ وقف برائے اہل بیت۔ اس کے بعد وہ پلٹ کے اپنے مجمع سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ وقف، املاک کے وقف کا قانون کیا ہوتا ہے؟ تو جواب آیا کہ ہاں، جس چیز کے لیے وقف کر دیا جائے اس کے علاوہ اس کا استعمال کرنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے قرآن ہدیہ کیا مسجد کے لیے تو وہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد سے باہر لے کے جائیں آپ، یا مثلاً کسی نے امام بارگاہ کے لیے کوئی چیز ہدیہ کی کہ اس کا استعمال امام بارگاہ میں ہونا چاہیے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو امام بارگاہ سے باہر لے کے جائیں۔ مثلاً کسی نے یہ جگہ وقف کی کہ آپ یہاں مجلس کریں، ذکر اہل بیت کریں، تو اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی دوسرے امور میں
لگا دیں، چونکہ واقف نے جس کے لیے وقف کیا ہے اسی پر سارے لوگوں کو عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وقف برائے املاک کا تو آپ کو قانون معلوم ہے نا، کہ وہی قانون ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ بات پہنچی؟ مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی ایک ایسا لمحہ میرا نہیں گزرا کہ میں نے اہل بیت کے علاوہ کوئی کام کیا ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب جو چونکہ وقت کی بات تھی نا، یہ ہیں، اور 26 سے 27 کتابیں مناظرے کی لکھی ہیں۔ پہلے یہ اتحاد کے حامی تھے، زبردست اتحاد کے حامی، دیگر ممالک میں جاتے تھے، ڈیبیٹ کیا کرتے تھے، لیکن ان کو لگا کہ یہ بیماری تو اوپر کی نہیں ہے، یہ بیماری تو بہت اندر سے ہے، یہ اختلاف امامت و خلافت کا نہیں ہے، یہ اختلاف خود اللہ کی عدالت اور وحدانیت سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے زبردست کتابیں لکھی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی ملنے کے لیے، وہ ایسا عالم، اگر مجھ سے کوئی ملنے کے لیے کہتا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی علمی مسئلے پہ مجھے کچھ بحث و مباحثہ کرنا ہے یا سوال کرنا ہے، تو وہ یہ کہتے تھے خط لکھ کر کے، چونکہ اس وقت ٹیلی فون کا زمانہ تو تھا، تو وہ لکھ کے کہتے تھے کہ بھیا ایسا ہے کہ معذرت، آپ کا جو سوال ہو وہ لکھ کر کے آپ مجھے بھیج دیجئے تاکہ میں لکھ کر کے اس کا جواب دے دوں۔ اس لیے کہ آپ جب آئیں گے، کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ کہ نہیں، ملنا چاہتا ہوں، مگر اگر کوئی کوئی سوال لے کر کے آئے گا تو پہلے وہ آئے گا، تمہیدی کچھ گفتگو ہوگی، سلام کرے گا، خیریت پوچھے گا، اپنی خیریت دے گا۔ اب بھئی میزبانی کے طور پر یہ بھی تو فرض ہے کہ کچھ چائے شائع ہو جائے۔ اچھا، وہ چائے پی کر اپنا مسئلہ پوچھ کے فوراً تو چلا نہیں جائے گا، وہ کچھ دیر احتراماً بیٹھا رہے گا کہ بھئی چائے پی کے فوراً کیسے نکل لیں۔ تو لہذا اس میں میرا آدھا گھنٹہ 45 منٹ کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا وقت اس طریقے سے ضائع ہو جائے۔ دیکھیے آج بہت سارے ذاکرین، وکیل ولایت، ایک سے القابات آپ سنتے ہوں گے، بڑے مجموعوں میں، بڑے اشتہارات میں دیکھتے ہوں گے، یہ وکیل ولایت ہیں، خطیب، یہ وکیل زہرا ہیں۔ ارے بھائی، ان سے وکالت تھوڑی ہونی ہے بھائی۔ جو مجلسیں چند آیتیں اور چند حدیثیں یاد کر کے آئے اور ممبر پہ آئے اور آپ کو حدیث سنا دے، ان سے دین نہیں بچتا ہے جناب، ان سے دین نہیں بچتا۔ دین تو ایسے علماء نے بچایا ہے، ایسے علماء نے بچایا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے سارے لمحے کو علوم آل محمد کے لیے صرف کر دیا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ تو ظاہر ہے، اچھا یہ ایک اور چیز اس میں جوڑ دوں کہ جیسے نماز کے لیے نا کہ اول وقت نماز پڑھیے، تو ثواب تو ہی ہے، فضیلت تو ہی ہے، آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اس کے دوسرے بہت سارے فائدے ہیں۔ معلوم ہے کیا فائدہ ہے؟ جب آپ وقت کی پابندی کرتے ہیں تو آپ تعلیم وقت پہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ جب وقت کی پابندی کرتے ہیں، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ آپ جب وقت پہ نماز پڑھتے ہیں تو وقت کی پابندی کے عادی بن جاتے ہیں، تو آپ اپنی تعلیم وقت پہ مکمل کرتے ہیں۔ آپ جب وقت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو روزگار وقت سے ملتا ہے۔ جب آپ وقت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ ازدواجی زندگی میں وقت سے جڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ وقت سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے زندگی کے سارے امور خدا بر وقت انجام دلواتا ہے، ایسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ ثواب تو الگ ہے، ثواب الگ ہے، لیکن یہ فیوز و برکات اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ تو دیکھ رہے ہیں وقت۔ اچھا، اس سے اور بھی ایک دوسرا فائدہ کیا ہے؟ آپ کا حوصلہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ وقت پہ کام کرنے کے عادی ہیں تو آپ کا حوصلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا، آپ کا حوصلہ ہمیشہ بڑا رہے گا۔ اب بھائی سمپل سی بات ہے، کوئی لیکچر ہوتا ہے بھائی 50 بچوں کا کلاس ہے، لیکن اگر کسی دن 5 بچہ آئے تو کیا 11:50 میں لیکچر نہیں شروع ہوگا؟ ہوگا، ایک دم ہوگا۔ 11:50 میں شروع ہو کر کے 50 منٹ چل کے ختم ہو جائے گا۔ اب 51ویں منٹ پہ اگر کوئی بچہ آتا ہے کہ سر میں نہیں تھا، کلاس دوبارہ ہو جائے، تو کیا دوبارہ ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا۔
تو آپ عصری علوم کے لیے، ماڈرن ایجوکیشن کے لیے اتنے پابند ہیں کہ جو آپ نے 11:50 کا وقت دیا ہے اس میں شروع ہو کر بات اپنے وقت مقررہ پہ ختم ہو جائے گی. یہ تو اس سے بڑی عبادت ہے نا. تو آپ چھوٹے پیمانے سے کوئی نہیں کہ 4 آدمی ہیں تو نہیں صاحب ہم آزاد ہیں، نہیں بھائی، آپ نے وقت دیا ہے تو یہاں آنے والے فرشتے بھی تو ہیں نا، یہاں آنے والی عظیم ہستیاں بھی تو ہیں نا. تو ابھی کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیگر مجالس بھی کریں تو وقت کی پابندی کا خاص خیال کریں، اور دوسروں سے بھی کہیں کہ وہ بھی مجلس یا اس طرح کے دوسرے پروگرام میں وقت کا خاص خیال کرے. اگر ہم وقت کا خاص خیال نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اب بھائی صبح میں 1.25 گھنٹہ نکل جائے تو نماز قضا ہو جاتی ہے. سورج اگر غروب ہو جائے تو ظہرین کی نماز قضا ہو جائے گی. مغرب عشاء اپنے وقت سے تجاوز کر جائے تو پھر وہ ادا نہیں ہے، قضا آپ نماز پڑھیں گے. تو بھئی اللہ کو تو یہ آزاد کر دینا چاہیے کہ نہیں بھیا جب تمہاری مرضی آئے، وقت نہیں ملا، آفس میں لیٹ ہو گئے یا دوسرے اسباب پیدا ہو گئے، ولاؤ وہ مباح یا جائز کسی سبب میں آپ الجھ گئے ہو تو اللہ کو جائز کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے یہ جینوین پرابلم میں پھنس گیا تھا، لہٰذا اس کی نماز کو ہمیشہ ادا ہونا چاہیے. نہیں، اللہ نے وقت میں اسی لیے ہم کو باندھا ہے تاکہ ہم پراپر وے میں اپنی زندگی کو جی سکیں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک مضبوط صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. دیکھیے یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو 15 منٹ تو اسی میں نکل گیا. اب وعدے کے مطابق 35 سے 40 دقیقے کی گفتگو ہونی ہے، لیکن بہرحال آیت پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہوگی چونکہ یہ ہفتہ پورا رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چل رہا ہے. ارشاد ہے کہ اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا ہے. اللہ کس پہ احسان کی بات کر رہا ہے؟ مومنین پر. رسول کس کے لیے آئے؟ مسلمانوں کے لیے. دیکھیے انداز دیکھیے قرآن کا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے رسول بنا کے بھیجا. اور رسول کس کے لیے آئے؟ تمام مسلمانوں کے لیے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان نہیں کیا ہے. کس پر احسان کیا ہے؟ مومنوں پر احسان کیا ہے. تو اب اس باریکی کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم نے اللہ کو کہنا تو چاہیے تھا نا کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے، لیکن اللہ کہتا نہیں، ہم نے مسلمانوں پر احسان نہیں کیا، ہم نے مومنوں پر احسان کیا ہے. تو اب دیکھیے اللہ تو ساری شرارتیں جانتا ہے، بندے کے مزاج سے واقف ہے، بشر کی طبیعت سے واقف ہے کہ رسول کو کون کس اعتبار سے لیتا ہے. اب ذرا توجہ فرما لیجئے. بھئی مسلمان رسول کو کیسے لیتا ہے؟ رسول کے وجود کو ایک عام نعمت تصور کرتا ہے. عام نعمت سمجھے؟ عام نعمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے دیکھنے کے لیے خدا نے آنکھیں دی ہیں، یہ ایک عام نعمت ہے. خدا نے سننے کے لیے کان دیا ہے، یہ ایک عام نعمت ہے. اپنی گفتگو، اپنے خیالات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے صلاحیت نطق دیا ہے، یہ ایک عام نعمت ہے. کام کاج کے لیے دن بنائے ہیں، یہ ایک عام نعمت ہے. استراحت کے لیے رات بنائی ہے، یہ ایک عام نعمت ہے. 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں غذا فراہم کیا اور اسے زندگی دی، یہ ایک عام نعمت ہے. 2 سال تک ماں کے خون کو شیر بنایا، یہ ایک عام نعمت ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اسی طریقے سے عام مسلمان پیغمبر کے وجود ذیجود کو بھی عام نعمت تصور کرتا ہے. پتہ نہیں میری بات آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی. وہ کہتا ہے رسول کا وجود ایک عام نعمت ہے، لیکن مومن رسول کے وجود کو عام نعمت نہیں مانتا، خاص نعمت مانتا ہے. اور اگر رسول کے وجود کو مسلمان عام نعمت نہ مانتا ہوتا، توجہ فرمائیے گا، اگر مسلمان رسول کے وجود کو عام نعمت نہ مانتا ہوتا تو کبھی بھی رسول کو اپنے جیسا بشر نہ کہتا. اپنے جیسا بشر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رسول کو عام نعمت مان رہا ہے.
اور اسی لیے اب بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ حبیب آپ کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، تو کچھ بات تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اگر بالائے منبر کوئی خطیب آ کے کہہ دے کہ بھائی میں جاہل ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، تو کیا کسی میں جسارت ہے کہ زیر منبر اترنے کے بعد کوئی کہے کہ ارے بھائی یہ وہ خطیب جا رہے ہیں جو کم پڑھے لکھے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا آپ کہیں تو پلٹ کے سامنے والا فوراً ٹوک دے گا کہ آپ بھائی ہوش میں تو ہیں نا، تو آپ پلٹ کے کہیں نہیں جناب مولانا صاحب نے خود بالائے منبر اعلان کیا ہے، تو بغل والا ٹوک کے کہے گا جناب ہوش کے ناخن لو، کچھ بات عقل و شعور کی ہوتی ہے، کچھ باتیں عجز و انکساری میں بھی کہی جاتی ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں جانتے، لیکن سامنے والے کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ توجہ فرما رہے؟ تو اگر مسلمان پیغمبر کو عام نعمت نہ مانتا ہوتا تو کبھی بھی اپنے جیسا بشر نہ کہتا، کبھی یہ نہ کہتا کہ رسول ہماری طرح سوتے ہیں، رسول ہماری طرح بولتے ہیں، رسول ہماری طرح چلتے ہیں، رسول ہماری طرح بولتے ہیں۔ ہاں رسول ہماری طرح بولتا ہے، لیکن ہم رسول کی طرح نہیں بول سکتے۔ رسول ہماری طرح چلتا ہے، ہم رسول کی طرح نہیں چل سکتے۔ رسول ہماری طرح سوتا ہے مگر ہم رسول کی طرح نہیں سو سکتے۔ بھائی رسول بولتا ہے تو اس کے دہن پہ وما ینطق عن الہوا کی سند لگی ہوئی ہے۔ بھائی ہماری مرضی جو ہم کام کر لیں، ہاتھ اٹھا لیں، پیر گرا لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن رسول کے لیے خدا کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، حبیب جو آپ نے تیر یا پتھر پھینکا ہے وہ آپ نے نہیں پھینکا، خدا نے پھینکا ہے۔ تو ہم رسول کی طرح نہیں کر سکتے، ہمارا عمل ہے، رسول کا عمل خدا کا عمل ہے۔ اب بھئی ہم رسول کی طرح نہیں سو سکتے، جیسے ہماری ذات جگتے میں ہے، بھئی ہم جگنے میں اختیار رکھتے ہیں، لیکن رسول جتنا جگنے میں اختیار رکھتا ہے اتنا سونے میں اختیار رکھتا ہے۔ اب بھئی زمانہ مصطفیٰ کے سونے کا کیا مقابلہ کرے جب علی کے سونے کا مقابلہ نہ کر سکا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمان رسول کے وجود کو ایک عام نعمت مانتا ہے، لیکن مومن رسول کے وجود کو خاص نعمت مانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں پر احسان نہیں کیا، اس لیے کہ بس اگر بونڈے مثال میں کہیں تو یہ کہیں گے کہ بندر کے ہاتھ میں ناریل دے دیجئے اور اس سے اس کی اہمیت پوچھئے تو وہ کہے گا نہیں صاحب، جیسے عام پتیاں ہیں ویسے ناریل ہے، ویسے ہی رسول کے وجود کو۔ اب آئیے ذرا بھائی کون سا احسان اللہ نے کر دیا؟ احسان کا مطلب سمجھتے ہیں عام زبان میں؟ کہ اگر ہم لوگ اپنے آپسی بول چال میں کہتے ہیں کہ فلاں نے احسان کر دیا، تو لگتا ہے کہ بھائی کوئی ایسا کام کر دیا جس کے تلے ہم دب گئے۔ توجہ ہے؟ لیکن اب دیکھیے قرآن کا اپنا انداز ہے، چونکہ میں نے ایک وقت طے کر لیا ہے، لہٰذا آئیے چند آیتیں سنتے چلیے کہ اگر اللہ کہے کہ ہم نے احسان کیا تو اس احسان کا کیا مطلب ہے۔ سورہ یوسف کا تو نام سنا ہوگا آپ نے، قرآن کا احسن القصص قصہ ہے، بہترین قصہ۔ جب یوسف کے بھائی وہاں پہنچے کہاں؟ قحط کے بعد دربار میں، جب تخت پہ یوسف بیٹھے ہوئے تھے تو بھائیوں کو تھوڑا سا شک ہوا، چونکہ بنیامین کو روک لیا تھا انہوں نے، تو بھائیوں کو شک ہوا کہ کیا آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ تو پلٹ کے کہا ہاں انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ وقد من اللہ علینا، اگر محسوس کر پائیے قرآن کی آیت تو محسوس کیجیے گا، وقد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اس احسان کا کیا مطلب ہے؟ تو اب اس احسان کو سمجھنے کے لیے ہمیں یوسف کے بچپنے میں جانا ہوگا۔ عمر ہے 7 سال 8 سال یا 11 سال، جو بھی مختلف لوگوں نے مختلف عمریں لکھی ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا، آیتیں چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے خواب دیکھا، توجہ فرمائیے گا، لطف آئے گا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب کیا دیکھا؟ وہ اپنے باپ سے کہنے لگے، یعقوب نبی اللہ سے، یا ابت
انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ اب خواب کی تعبیر ابھی نہیں بیان کی یعقوب نے، پہلے کہنے لگے بیٹا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، میرے لال اپنے خواب کو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکاری کی تدبیریں کرنے لگیں گے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو اب اس میں چند باتیں ہیں۔ یوسف نے خواب میں ستارے کو سجدہ کرتے دیکھا تو باپ نے منع کیا کہ دیکھو اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا ورنہ وہ مکاری کی تدبیر کرنے لگیں گے۔ جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا کہ اگر کوئی معصوم خواب میں ستارے کو دیکھ لے تو بھائیوں سے برداشت نہ ہو؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اگر بھائیوں سے برداشت نہ ہو، اگر بھائی خواب میں ستارے کو سجدہ کرتا دیکھ لے تو اب ذرا بتائیے کہ وہ امت کیسے برداشت کرتی کہ بنفس نفیس ستارہ علی کے در پہ چلا آیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکاری کی تدبیریں کرنے لگیں گے۔ اچھا تو اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اب خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ بیٹا دیکھو تم نے کتنا اہم خواب دیکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طریقے سے تمہارا پروردگار تمہیں چن لے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں تمام کرے گا، جس طریقے سے آگے تمہارے اوپر کی نسلوں پر اپنی نعمتیں تمام کر چکا ہے۔ نعمتیں تمام کرنا مطلب سمجھتے ہیں بھئی؟ قرآن کی زبان میں نعمتیں تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں ایک خاص نعمت اللہ کی طرف سے دی جائے گی، یعنی منصب الہیہ سے نوازا جائے گا، یعنی نبوت و ولایت سے سرفراز کیا جائے گا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا؟ اب میں آپ کی توجہ ادھر مبذول کرا رہا ہوں۔ اگر خواب میں ستارہ سجدہ کر لے، اگر خواب میں ستارہ سجدہ کر لے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسے ولایت سے سرفراز کیا جائے گا۔ نہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اگر خواب میں ستارہ سجدہ کر لے تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ولایت الہیہ سے اسے نوازا جائے گا۔ اب ذرا مجھے بتائیے کہ اگر ستارہ کسی کے در پہ چلا آئے تو اب میں کہوں گا مالک، اب ذرا سا خطابت کا لہجہ بھی تو سن لیجئے، ارے میرے مالک اب ستارہ آ گیا تو تیری تو سنت یہی ہے نا کہ جس کے در پہ ستارہ چاہے خواب میں آئے چاہے بنفس نفیس آ جائے اسے مولا بنا دے۔ بھائی مولا بنا دے تو آواز آئے گی ٹھہر جا، جب اعلان بڑا ہو نا تو مجمع بھی تو بڑا چاہیے ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اب بھائی اس نبی نے ساری جنگوں سے فراغت حاصل کر لی، اب پھر میں کہوں گا مالک اب تو اعلان ہو جائے، آواز آئے گی ذرا خانہ خدا کو بتوں سے پاک تو ہو لینے دے۔ جب خانہ خدا بتوں سے پاک ہو گیا تو میں پھر پہنچا مالک اب تو اعلان ہو جائے، کہا کہ دیکھو جب اعلان بڑا ہو تو مجمع بھی تو محترم چاہیے ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ اب ادھر سے نبی کی قیادت میں حاجیوں کا قافلہ آ رہا تھا، ادھر سے جبریل کی قیادت میں آیتوں کا قافلہ آنے لگا۔ کچھ لوگ آگے بڑھ گئے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا گیا۔ یہ کیوں اول انجام دیا جا رہا ہے؟ تاکہ نبی غدیر کے میدان سے یہ بتا رہے ہیں جو غدیر چھوڑ کے آگے بڑھ گیا وہ بھی مسلمان نہیں، جو غدیر چھوڑ کے پیچھے رہ گیا وہ بھی مسلمان نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ممبر بنایا گیا جو لکڑیوں کا نہیں تھا، کجاووں کا تھا، لیکن کسی میں جسارت نہیں کہ اسے کجاوا کہے، سب کے لب پہ یہی تھا رسول ممبر بنا رہے ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ ہمیشہ خطیب ممبر پہ ایک ہی جاتا ہے، دنیا کا ایک لوتا ممبر تھا کہ آنے واحد میں 2 خطیب جا رہے تھے۔ بھائی ہمیشہ بولنے والا آگے ہوتا ہے، جس کے بارے میں بولا جا رہا ہو وہ پیچھے ہوتا ہے،
لیکن دنیا کا ایک لوتا ممبر تھا جس کے بارے میں بولا جا رہا تھا وہ آگے تھا، جو بول رہا تھا پیچھے تھا۔ رحمت الہی اسی انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی کہ لب مصطفیٰ پہ مولائیت کا قصیدہ آ جائے۔ ادھر نبی کے لب پر مولائیت کا قصیدہ آیا، ادھر رحمت الہی وجد میں آ کے کہنے لگی کہ آج میں نے اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پہ۔ تو توجہ فرما لی آپ نے، نہیں فرمائی تو وہ خواب کی تعبیر بیان کی۔ اچھا اب آئیے تھوڑی سی اس کی تفسیر بھی 5-7 دقیقے میں بیان کر دوں تاکہ احسان تک تو ہم لوگ پہنچ جائیں نا، کہ اللہ اگر کہہ رہا ہے احسان تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اب بیویوں میں سے کسی نے، ہاں بہت عجیب مرحلہ ہے، ان بھائیوں کی بیویوں میں سے کسی نے، یہاں آپ مسکرا سکتے ہیں اس لیے کہ آپ کی کسی کی بیوی دیکھ نہیں رہی ہیں، ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد والے محمد پہ۔ تو بیویوں میں سے کسی ایک نے سن لیا کہ چھوٹا بیٹا اپنے باپ سے خواب بیان کر رہا ہے اور باپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا اگر کوئی خبر آپ کو پھیلانی ہو تو بیان کرنے والے سے یہ کہہ دیجئے کسی سے نہ کہنا۔ اب وہ ہر آدمی سے کہہ کے کہے گا کسی سے نہ کہنا، انہوں نے منع کیا ہے، اور پورا شہر جان جائے گا آپ کی بات کو، لیکن آپ کو خبر نہ ہوگی کہ پورا شہر جان رہا ہے۔ آپ کہیں پہنچیں گے، کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ ہوگا، بغل والا کونی مار کے دیکھے گا۔ توجہ ہے؟ تو اب یہ جملہ جو کہہ دیا کسی سے نہ کہنا، لگتا ہے کوئی خاص بات ہے، تو پسے پردہ ان بھائیوں کی بیوی میں سے ایک بیوی سن رہی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں گفتگو سنبھال کے کیجئے، دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں، تو دیوار کے کان ایسے نہیں ہوتے کہ دیوار سن رہی ہے، پسے پردہ کوئی ہے، تو رازداری بھی کوئی چیز ہے نا بھائی۔ تو اب سن لیا، اور انہوں نے جا کر کے اپنے شوہر سے کہا کہ ابا ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ اب کہاں برداشت ہو، اس نے سارے بھائیوں کو اکٹھا کہا اور ابا ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ اب بھائیوں نے ہیلے سازی کی، بھائی میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا ہے۔ سورہ مبارکہ یوسف میں جا کے اب وقت ہوتا تو میں آیتیں پڑھتا، لیکن ترجمے سے یہاں کام چلا رہا ہوں۔ تو اب بھائیوں نے ایک میٹنگ کی کہ ایسا ہے کہ لے چلتے ہیں یوسف کو کہیں اور ادھر ہی ان کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ آئے ابا کے پاس، بابا جان کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم سب سے مطمئن نظر نہیں آتے، اعتبار نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے۔ دیکھیے آدمی کو پتا ہوتا ہے کون بھروسہ کر رہا ہے کون بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ تو کہنے لگے دیکھو میں یوسف کے تئیں تھوڑا سا اپنے لفظوں میں کہہ دوں ذرا زیادہ سینسیٹیو ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تم لوگ اس کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ تو اب دیکھیے ہیلے سازی کیسے ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگے نحنو عصبتن، بابا جان کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہم لوگ تو طاقتور ہیں۔ دیکھیے تعداد آپ نے توجہ نہیں فرمائی، 11 بھائی ہیں نا، کہہ رہے ہیں تعداد، لیکن اللہ کبھی بھی تعداد پہ نہیں جاتا۔ بھائی ادھر یزید ہزاروں کی تعداد میں تھا، ادھر صرف 72 تھے۔ اللہ کبھی بھی تعداد پہ نہیں جاتا، اور یقین جانیے اس تعداد سے زیادہ کسی معصوم کو اتنی بڑی تعداد ملی ہی نہیں۔ جو آپ رسول کے ساتھ تعداد دیکھ رہے ہیں نا، وہ رسول کے محبت والی تعداد نہیں ہے، وہ مال غنیمت لوٹنے والی تعداد ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب ظاہر ہے نحنو عصبتن، دیکھیے آدمی کو اکڑ ہے، ہوتی ہے تکبر، ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اور یہ ابلیسیت ہے، جہاں یہ آ جائے ہم طاقتور۔ تو دیکھیے اللہ ناک بھی اسی کی رگڑتا ہے جو تھوڑا سا غرور اور اکڑ اور گھمنڈ میں آ جائے۔ دیکھیے کبر صرف اللہ کے لیے واجب، غیر اللہ کے لیے حرام۔ بھائی قرآن میں اللہ ہر جگہ کہہ رہا میں، لیکن ہم کو اجازت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں میں۔ توجہ فرما رہے نحنو عصبتن، ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں، بچا لیں گے، بھیجیے تو صحیح، تھوڑا سا کھیلے۔ دیکھیے آدمی جب پھنسانا چاہتا ہے کسی کو نا تو جذباتیت پر اٹیک کرتا ہے۔
سوچتا ہے کہ سمپیتھی تھوڑی گین ہو جائے. ارے بابا کھیلے گا کودے گا, کب تک گھر میں اسے قید رکھیں گے, بھیجیے تو. اب باپ کیسے دوسرے بیٹے کی بات کو ٹال. اچھا یہاں سے ایک اور بھی میسج نکلا کہ اگر کئی بچے ہوں آپ کے تو ظاہر ہے سارے بچوں سے محبت تو برابر نہیں ہوگی, بالکل نہیں ہوگی, جیسے ہماری انگلیاں برابر نہیں. اگر کوئی ماں اور باپ گئے سارے بچوں کو برابر چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن ان چیزوں کو دل میں چھپا کے رکھیے, ظاہر نہ کیجیے کہ میں فلاں بیٹے کو زیادہ. اس سے کیا ہوگا, سماج میں اپنے بیٹوں کے درمیان میں انتشار پیدا ہوگا. اپنے بیٹوں کے آپ بھائی معصومین بھی اپنے بچوں میں سے کچھ بچوں کو زیادہ چاہتے تھے, کچھ کو کم چاہتے تھے, لیکن کبھی اظہار نہیں کرتے تھے میں معصومین کہ میں ان کو زیادہ چاہتا ہوں ان کو کم چاہتا ہوں. نہیں, اس لیے کہ وہ اولاد کے درمیان میں انتشار اور فساد کا باعث ہوگا. جیسے یعقوب کے اولاد میں آپ نے فساد و فشار دیکھا. اب لے گئے بہت جلدی لے گئے, لے جانے کے بعد کہا کہ اچھا, وہ کہا کہ دیکھو بیٹا ایسا نہ ہو کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے. تو یہ بھی ہے کہ دشمن کے لیے اپنی طرف سے کوئی راہ نہ بتائیے. اگر آپ کو کسی طرف سے خدشہ ہو تو بہت ہی لفظوں کو سنبھال کے بولیے, ورنہ دشمن آپ کے ہی لفظ کو آپ کے خلاف حربہ بنا لے گا. اب ان کو ایک چال سمجھ میں آ گئی کہ بھائی کہہ دیا جائے گا کہ بھیڑیا کھا گیا. لے گئے کنویں کے قریب اور کہنے لگے کرتا اتارو. تو پہلے تو جناب یوسف روئے, اس کے بعد مسکرانے لگے. مفسرین لکھتے ہیں مسکرانے لگے. تو بھائیوں نے کہا کہ یوسف کیا تم کو مذاق لگ رہا ہے کہ ہم تمہیں کنویں میں ڈالیں گے؟ کہا نہیں, مذاق نہیں لگ رہا ہے, میں اپنی پرانی باتیں یاد کر رہا ہوں کہ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس کے 11 بھائی ہوں اس بھائی پر کوئی تو انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. میں نے غیر اللہ پہ بھروسہ کیا تو اللہ نے مجھ کو یہ سزا دی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی اب اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہ کیجیے گا, حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی انسان بھروسہ نہ کرے. کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ پہ بھروسہ کرے. کنویں میں ڈال دیا. اب اس میں بہت ساری دلچسپ گفتگو ہے, لیکن اسے چھوڑتے ہوئے ڈال دیا اور ایک گروہ آیا اور ان کو اس میں سے نکالا اور بازار مصر میں لے جا کے بیچ دیا اور عزیز مصر نے خرید لیا اور ان کی بیوی نے اسے غلام بنا لیا. پھر اس پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں قید میں ڈال دیا گیا. اور 7 سال بروایتیں یا بروایتیں اور بھی زمانے لکھے ہوئے ہیں. بہت زیادہ لوگوں نے 40 سال 7 سال سے شروع کر کے 40 سال تک کی مختلف روایتیں ملتی ہیں, لیکن 7 سال زیادہ تر لوگوں نے لکھا کہ 7 سال وہ قید میں رہے. اس کے بعد نکلے, قحط سالی کا شکار ہوا ملک, اور پھر اس کے بعد وہ کہاں آ گئے؟ تخت پر. اب وہ جملہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائیوں نے کہاں چھوڑا تھا؟ کنویں میں. ملاقات کہاں ہوئی؟ اگر ان جملوں کو محسوس کر پائیے تو ملاقات کہاں ہوئی؟ تخت پر. چھوڑا کہاں تھا؟ کنویں میں. تخت پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. احسان کا مطلب سمجھے کہ احسان کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا کسی پر احسان کرتا ہے تو کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت کی بلندی پہ لے آتا ہے. نئی جملہ پہنچا آپ تک. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا ہے. مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس پر احسان کرتا ہے اس کو غلبہ عطا کرتا ہے, اس کے پرچم کو بلند کر دیتا ہے. بھائی یہ بات ظاہراً محمد اول کے لیے ہو رہی ہے, لیکن یہ آیت اپنے صحیح مصداق کو تب پہنچے گی جب محمد آخر آ جائے گا. بھائی ان کے پیچھے مسلمان نہیں ہوں گے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ جو آنے والا آخری محمد آئے گا ان کے پیچھے مسلمان نہیں ہوں گے, ان کے پیچھے مومن ہوں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مومنین پر احسان کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے ان مومنین کو غلبہ عطا کرے گا. وہ وقت جب وہ آنے والا آئے گا تو ایک ہی پرچم ہوگا, وہ پرچم اسلام ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب بھائی اور بھی احسانات کے بہت سارے قرآن میں مطالب ہیں, لیکن دامن وقت میں بالکل بھی اب گنجائش نہیں ہے. تو مسلمان ہونا اور اس سے بڑھ کر کے مومن ہونا یہ بڑے افتخار کی بات ہے کہ ہم لوگ امت مصطفیٰ ہیں.
یقین جانیے امت مصطفیٰ ہونا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن پہچانے انسان کہ امت مصطفیٰ میں ہے۔ آج حالت زار کیا ہے امتیوں کی؟ ہونا چاہیے ٹاپ پر، ہیں کہاں؟ بالکل وہاں جہاں زینہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کبھی کبھار پڑھ تو لیتے ہیں مگر تعلیمات قرآنی کو اپنی زندگی میں نہیں اتارتے۔ آل محمد کے فضائل پڑھتے تو ہیں مگر ان کے تعلیمات کو اپنے زندگی میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مجلسیں سن لی، مجلسیں پڑھ لی، ہم نے سوچا یہی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے جب تک کہ زندگی سے اس کے آثار نہ جھلکیں۔ ہم نہ کہیں کہ رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہیں مگر کردار گواہی دے کہ یہ رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ ہم نہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں مگر کردار یہ گواہی دے کہ یہ حسینی، تب جا کر کے کہیں بات بنے گی۔ اب دیکھیے ایک چھوٹا سا میسج اور کہ دیکھیے تعلیم کے لیے کام کیجیے۔ اللہ نے آپ کو باصلاحیت بنایا ہے، اپنے گھر کے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ بھائی کمزور ہے تو دیکھ لیجیے بھائی کے بچوں کو بھی پڑھا دیجیے۔ اچھا بھائی بھی ماشاءاللہ کیپیبل ہے، اللہ نے اسے بھی نوازا ہے، تو ذرا پڑوسیوں کے بچوں کو بھی دیکھ لیجیے۔ اچھا انہیں بھی خدا نے نوازا ہے اور اللہ نے اور بھی آپ کو نوازا ہے تو شہر کے بچوں کو بھی دیکھ لیجیے۔ اس لیے کہ یہ آپ اپنے بچے، میں مستقل ممبروں سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ اپنے بچے نہیں پڑھا رہے، آپ حسینی بچے پڑھا رہے ہیں۔ آپ اپنا معاشرہ نہیں تعمیر کر رہے ہیں، آپ حسینیت تعمیر کر رہے ہیں۔ جو اچھا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اشتہار ہوتا ہے۔ صرف میں مجلس پڑھ رہا ہوں تو اسی سے تبلیغ نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں صرف مجلس پڑھنے والا ہی دین اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہا۔ آپ اگر کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں اور بچہ کامیاب ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اچھا ہمیں کون جانتا ہے؟ آپ کو کون جانتا ہے بھائی؟ ہاں آپ کا خاندانی لوگ ہیں، اچھا آپ کے خاندان کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ویژن جب آپ پڑھائیں گے تو کیا کہے جائیں گے؟ حسینی ہیں۔ کسی بھی شہر میں آپ کسی بڑے عہدے پر پڑھ لکھ کر فائز ہو کر جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایک حسینی آیا ہے۔ کس کا پرچار ہو رہا ہے؟ آپ کے خاندان کا نہیں ہو رہا، آپ کا نہیں ہو رہا، دین اسلام اور حسینیت کا پرچار ہو رہا ہے۔ بھئی میری ایک تمنا یہ ہے کہ شیعت کے معنی بدل جائیں، جہاں بھی شیعہ آئے تو لوگ سمجھیں اچھا پڑھا لکھا ہوگا، شیعہ مطلب انٹیلیکچوئل ہوگا، شیعہ بابصیرت ہوگا، شیعہ سمجھنے والا ہوگا۔ شیعوں کا مطلب بے وقوف نہیں ہوتا، شیعوں کا مطلب جاہل نہیں ہوتا۔ آل محمد کے ارد گرد جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں نا وہ جاہل نہیں ہیں۔ بھئی کربلا میں جو حسین اپنے ساتھی لے گئے ہیں نا، اس میں معمولی جو سپاہی ہے حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ فقیہ ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ فقیہ۔ تو جس لشکر کا عام سپاہی فقیہ ہو اس کے علمدار کا علم کیا ہوگا؟ زمانہ نہیں سمجھ سکتا۔ اور خود جناب زینب کا، جو جناب زینب چل رہی نا قدم بقدم، دیکھیے جب علم کم ہوتا ہے نا، لے لیجئے میری باتوں کو آزمانے کے لیے کسی سفر پہ نکل جائیے اور ایک ایسے آدمی کو لے لیجئے کہ جن کو راستوں کا علم نہ ہو اور آپ کو راستوں کا خوب علم ہو، وہ بیچ بیچ میں آپ کو ٹوکے گا، ارے بھائی بلا وجہ ادھر آئے، ادھر گڈھے بہت ہیں، تو آپ کہیں گے بھیا دوسرے جو راستے ہیں اس سے بڑے گڈھے ادھر ہوں گے۔ توجہ فرما رہے؟ جب علم کم ہوتا ہے تو انسان زیادہ علم والے کو بار بار ٹوکتا ہے، لیکن جب علم برابر ہوتا ہے تو ٹوکتا نہیں ہے، سربا سجود ہو جاتا ہے اور وہ تائید کرتا ہوا چلتا ہے۔ زینب اور عباس جو آپ مصائب میں سنتے ہیں نا، چونکہ وہ لوگ جذبات میں وہ جملے کہہ جاتے ہیں، یہ ایکچولی قصر شان مولا عباس ہے کہ حسین نے کہا کہ خیمے ہٹاؤ اور عباس کو جلا لا گیا۔ نو، پاسبلٹی نہیں ہے۔ آپ تو سمجھیں کہ یہ شان امامت ہے کہ حسین کہہ رہے ہٹاؤ تو ہٹانا ہے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ میرا عباس نہیں سمجھتا زینب کا سہارا لینا پڑے گا حسین کو۔ نہیں، منشائے حسین میں آیا کہ خیمے ہٹانے ہیں، عباس نے ہٹا لیا۔ جملے کو محسوس، منشا میں آیا، اشارہ نہیں کیا، لفظوں سے نہیں کہا، منشائے حسین میں آیا، عباس نے ہٹا لیا۔ یہ علم عباس ہے اور علم جناب زینب ہے، ورنہ کربلا اب تک نہ آ پاتی۔ دین کو بچایا حسین نے، کربلا کو بچایا ہے زینب اور سجاد نے۔ اور یہ زینب آ گیا مصائب تک، چند جملے مصائب کے بھی سن لیجیے۔
بہت طولانی مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ جناب زینب، جناب فاطمہ کی تربیت کا ہی تو نتیجہ ہے نا۔ ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس، دو جملے شہزادیہ عالمیان کے مصیبت کے بھی تو۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے رسول کا جنازہ اٹھایا ہوگا، تابوت اٹھایا ہوگا، ابھی چند دن بعد رسول کی ولادت کی تاریخ آ رہی ہے۔ امتیوں نے اچھا رویہ نہیں کیا میرے رسول کے ساتھ، آنکھ بند ہو گئی۔ رسول کا جنازہ بروایت 2 دن یا بروایت 3 دن گھر میں رکھا رہا۔ معلوم ہے آپ کو، غریب سے غریب جنازہ ہونا، غریب سے غریب، مسافرت سے مسافرت میں آدمی مر جائے تو آس پڑوس کے لوگ گھر میں آ جاتے ہیں، بڑے آ جاتے ہیں، عورتیں آ جاتی ہیں تاکہ جنازے کے پاس رہیں۔ آپ کو معلوم ہے رسول کے جنازے پہ ننھے ننھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، حسن و حسین، زینب و ام کلثوم اور علی و فاطمہ مدینے کی گلیوں میں گھوم گھوم کے کہہ رہے ہیں مدینے والوں تمہارا رسول دنیا سے چلا گیا، کیا تشییع جنازہ میں نہ آؤ گے؟ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ چند لوگوں کے درمیان میں اللہ کے رسول کا جنازہ اٹھا لیا گیا۔ کیا یہ بیٹی کے لیے شاق نہ ہوگا؟ بھائی خدا نخواستہ ہمارا دنیا سے کوئی چلا جاتا ہے نا تو گھر میں جب ہم جنازہ تدفین کر کے آتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کی عورتیں پوچھتی ہیں بھیا مجمع تھا؟ مجمع سے کچھ ہو نہیں جاتا، لیکن گھر کے عورتوں کو تسکین ہو جاتی ہے کہ یہ جنازہ غیروں کے شہر میں نہیں اٹھا، اپنے شہر میں اٹھا ہے۔ ہائے زہرا کی غربت، بابا کا جنازہ اٹھا، چند لوگوں میں اٹھایا گیا۔ کیا یہ فاطمہ کے لیے مصیبت کے لمحات نہیں تھے؟ میں نے ایک روایت میں دیکھا تقریباً 7 دن بعد مستورات مدینہ ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئیں۔ کتنے دن بعد؟ 7 دن بعد۔ جب بی بی نے عورتوں کو دیکھا نا تو بی بی بیٹھی نہیں، انداز کچھ ایسا تھا، ایک طرف حسنین بیٹھے تھے، ایک طرف زینب و ام کلثوم بیٹھی تھی۔ بی بی نے مستورات مدینہ کو آتا دیکھا، بی بی نے اپنی مسند چھوڑ دی، مزار سید انام کو گئی، سلام کر کے کہنے لگی بابا آپ کی امتیوں کی عورتیں آج پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں، اتنی غریب ہے آپ کی بیٹی فاطمہ۔ میں کہوں گا شہزادی ذرا آپ اپنے بائیں جانب زینب و ام کلثوم کو بھی تو دیکھ لیجیے، بچیاں ہیں لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو پرسہ دینے، مستورات مدینہ تو آ گئیں لیکن ہائے رے زینب کی قسمت، علی اکبر کے سینے میں بچی کی انی ٹوٹے گی، عباس کے بازو قلم ہوں گے، حسین کا گلا چھلے گا، علی اصغر ننھے حسین کے ہاتھوں پہ منقلب ہوگا، لیکن کوئی بھی زینب کو پرسہ دینے والا نہ ہوگا۔ زینب شہر بشہر پھرائی جائے گی، لوگ کہیں گے باغی کی بہن جا رہی، عجب نہیں زینب کوفے و شام کے بازار سے آواز دے کے کہہ رہی ہوگی اماں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھو، زینب کی مظلومیت دیکھو، جو زینب کبھی شہزادی کہی جاتی تھی آج باغی کی بہن کہی جا رہی ہے۔ اماں تیرے سر پہ چادر تو تھی، آ دیکھ زینب کے سر پہ چادر نہیں، اماں تیرے ہاتھ کھلے تھے، آ زینب کو دیکھ، زینب کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہیں، اماں میری بہنیں روتی ہیں تو تازلین تازیانے مارتے ہیں، ہمیں رونے بھی نہیں دیتے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، بحق الزہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ خدایا واسطہ تجھے محمد والے محمد کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ خدایا اس مجلس کا ثواب مرحومہ و مغفورہ عالمہ بیگم صاحبہ کی روح کو ایصال فرما۔ خدایا مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ خدایا مرحومہ کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ خدایا انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما، تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں شفائے کلی عنایت فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عنایت فرما۔ یا اللہ جن کی روزی میں تنگی ہے ان کی روزی میں وسعت عنایت فرما۔ یا اللہ جن کی روزی میں وسعت ہے ان کو جذبہ ایثار و انفاق عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا حسینی و سچا عزادار بنا۔ یا اللہ ہمارے لیے بہترین دعا ہمارے والی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے آوان انصار میں شمار فرما۔ امام کو صحت و اسلام کی عنایت فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفورہ عالمہ بیگم بنت سید اصغر حسین صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الصمد ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم